بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر فرینڈز، آج کی ویڈیو انشاءاللہ بہت ہی کمال ہونے والی ہے، بہت ہی شاندار ہونے والی ہے، جس میں ہم انشاءاللہ ایک انتہائی اہم ڈرامہ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جو کہ ہے ڈیتھ آف اے سیلز مین، جسے آرتھر ملر نے لکھا ہے۔ اور یہ امتحانی پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت اہم ہے، اکثر اس میں سے کوئی نہ کوئی سوال بنتا رہتا ہے، تو ہم اس کو اس طرح سے ڈسکس کریں گے کہ اس میں سے جو بھی کویسچن آ جائے تو آپ اسے حل کر پائیں۔ آرتھر ملر جو ہیں یہ ایک امریکن رائٹر ہیں جو کہ 1915 میں پیدا ہوئے اور 2005 میں فوت ہوئے، اور اس ڈرامے کے اندر ڈیتھ آف اے سیلز مین میں وہ ایک امریکن ڈریم کو ڈسکس کرتے ہیں کہ امریکن ڈریم کیا ہے، کہ ہر شخص کو رہنے کے لیے ایک اچھی جگہ ملنی چاہیے اور اس کی محنت کا اس کو ریوارڈ ملنا چاہیے، اور اس کی ہیومن بینگ کے طور پر ہر جگہ اہمیت ہونی چاہیے، اس کو ریکگنیشن ملنی چاہیے۔ تو وہ اس ڈرامہ میں یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا یہ امریکن ڈریم جو ہے یہ پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ تو اس ڈرامہ کو 1949 کے اندر پہلی مرتبہ پرفارم کیا گیا تھا، اور اس کا جو مرکزی کردار ہے وہ ہے ولی لومین، جو کہ ایک 63 سالہ ایجنگ سیلز مین ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ وہ فنانشل سکسیس حاصل کر سکے اور امریکن ڈریم جو ہے اس کو پورا کر سکے۔ سٹوری کی جو سیٹنگ رکھی گئی ہے وہ نیو یارک کے اندر رکھی گئی ہے، اور ایکٹ 1 جو ہے وہ شام کا ٹائم ہے، ایوننگ کا وقت ہے، اور ولی لومین جو ہے وہ ایک اپنا فیلڈ بزنس ٹرپ سے واپس گھر لوٹتا ہے اور اپنی بیوی لنڈا کو بتاتا ہے کہ وہ راستے سے بھٹک گیا تھا اور اس لیے بغیر کسی نفع کے واپس گھر لوٹ آیا ہے۔ ولی لومین کے 2 بیٹے ہوتے ہیں جو کہ 30 ایئرز پلس ایج میں ہیں، جن میں سے ایک کا نام ہے ہیپی اور دوسرے کا نام ہے بیف۔ ہیپی جو ہے وہ اس کا چھوٹا بیٹا ہے، جو کہ ایک اسسٹنٹ کے طور پر کام کرتا ہے ایک ریٹیل سٹور میں، یعنی اپنے باپ کی طرح سیلز مین کا ہی کام کرتا ہے، لیکن اس کا خواب بھی یہی ہے کہ وہ کوئی بڑی چیز حاصل کر سکے۔ دوسرا جو اس کا بیٹا ہے بیف، وہ اپنے بچپن میں تو ہائی اسکول میں فٹ بال کا سٹار تھا، لیکن جو ولی کا کنسیپٹ ہے سکسیس کا وہ اسے اچیو نہیں کر سکتا۔ وہ بھی اپنی پریکٹیکل لائف میں بس ایک مینول لیبر جاب سے دوسری کی طرف جاتا رہتا ہے۔ اب ولی جو ہے وہ دن بدن بوڑھا ہوتا جا رہا ہے اور اس کی ٹینشن بڑھتی جا رہی ہے، وہ اپنے ماضی کی یادوں میں کھویا رہتا ہے اور اپنے پاسٹ کو ریکال کرتا رہتا ہے۔ اب اس کی یادداشت بھی کمزور ہو رہی ہے۔ ایک دن یہ ہوتا ہے کہ بیف کو اس کی والدہ بتاتی ہے، لنڈا جو ہے وہ ان کو بتاتی ہے کہ آپ کا جو والد ہے ولی لومین، وہ انسٹیبل بیہیویئر شو کر رہا ہے اور اس کا بار بار ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے۔ وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ جو ایکسیڈنٹ ہے یہ اس کا کوئی قدرتی ایکسیڈنٹ نہیں ہو رہا، بلکہ یہ جان بوجھ کر ہی اپنا سوسائڈ کی کوشش کر رہا ہے۔ تو وہ جو ہیں اس کے دونوں بیٹے بیف اور ہیپی، وہ اپنے باپ کے ساتھ ایک میٹنگ رکھتے ہیں جس میں وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بس وہ اب اس جاب کو چھوڑ دیں گے اور اپنا کوئی اچھا سا بزنس کریں گے۔ تو تینوں یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم جو اپنے ہمارے بوسز ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں اور انہیں کچھ نہ کچھ ادھار کے لیے کہتے ہیں کہ ہم اپنا بزنس شروع کر سکیں۔ تو ایکٹ 1 کے اندر یہ تینوں جو باپ اور بیٹے ہیں یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ وہ اپنا بزنس شروع کر رہے ہیں۔ آگے ایکٹ 2 سٹارٹ ہوتا ہے، جس کے اندر ولی لومین جو ہے وہ اپنے باس کے پاس جاتا ہے جو کہ 36 ایئر اولڈ ہے، اور اس کا نام ہے ہاورڈ ویگنر، اور اسے کہتا ہے کہ وہ اسے 1 ویک کا $40 دے، یا اسے کوئی ایسی جاب دے جو کہ وہ بیٹھ کر کر سکے اور اسے کوئی فکسڈ سیلری اس کو دے، تاکہ وہ جو اب بوڑھا ہو گیا ہے تو وہ سیل نہیں کر سکتا، اب اس کے جو بازو ہیں ان میں اتنی جان نہیں رہی۔ تو جو اس کا باس ہے ہاورڈ ویگنر، وہ اس کو جواب دیتا ہے کہ آئی ڈونٹ وانٹ یو ٹو ریپریزینٹ اس۔ ولی اسے کہتا ہے کہ ہاورڈ، آر یو فائرنگ می؟ ہاورڈ جواب دیتا ہے آئی تھنک یو نیڈ اے گڈ لانگ ریسٹ ولی۔ ولی کہتا ہے پریشانی کے اندر، ہاورڈ
ہاورڈ آگے سے جواب دیتا ہے اینڈ وین یو فیل بیٹر کم بیک اینڈ وی شیل سی اف وی کین ورک سم تھنگ آؤٹ فار یو. یعنی اس کا باس یہ کہتا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ بس ہم آپ کو مزید رکھیں اور ہمارے پاس آپ کی مزید کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے. جس پر وہ پریشان ہو کر واپس آ جاتا ہے. تو یہ تینوں باپ بیٹے ایک ریسٹورانٹ کے اندر ملتے ہیں اور ولی لومن اپنے دونوں بیٹوں کو بتاتا ہے کہ اسے تو قرض اپنے باس نے نہیں دیا. جو اس کا بیٹا ہے بف، وہ بھی ڈائریکٹلی تو نہیں بتاتا، لیکن وہ دنیا کی سعد موری کے بارے میں، یعنی دنیا کا جو ظالمانہ اور کولڈ رویہ ہے اس کی شکایت کرتا ہے، جس سے ولی لومن سمجھ جاتا ہے کہ اسے بھی اپنے باس سے مدد نہیں ملی. یہ سن کر وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے اور وہاں بیٹھے بیٹھے اپنے خیالوں میں ہیلوسینیشن کا شکار ہو جاتا ہے اور دوبارہ اپنے ماضی میں کھو جاتا ہے. اس کے دونوں بیٹے چلے جاتے ہیں اور یہ خیالوں میں ہی اپنے بھائی بین کو امیجن کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ کس طرح امیر ہوئے تھے. تو اسے اس کا جو بھائی ہے بین کہتا ہے کہ آپ ایسا کرو کہ آپ اپنا ایکسیڈنٹ کرا لو اور آپ کا جو انشورنس منی آپ کو ملنی ہے وہ آپ کے بیٹوں کو مل جائے گی اور اس طرح آپ کے بیٹے کوئی اچھا سا کاروبار کر لیں گے اور وہ سیٹل ہو جائیں گے. اس کے بعد ولی لومن ایسے ہی کرتا ہے کہ وہ اپنی کار کا ایکسیڈنٹ کرا لیتا ہے اور اس مرتبہ اس کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے. اس ڈرامہ کے آخر پر ولی لومنز کی گریو دکھائی گئی ہے اور لنڈا پریشان ہوتی ہے یہ سوچ کر کہ لوگ اس کے جنازے میں کیوں اتنے کم آئے ہیں. اور اس کا جو بیٹا ہے بف، وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کا فادر جو تھا وہ ایک غلط ڈریم رکھتا تھا، ہی ہیڈ اے رانگ ڈریم. اور اینڈ پر اس کی جو بیوی ہے وہ ان الفاظ کے ساتھ اپنے ہسبینڈ کی موت پر افسوس کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ وائی ڈڈ یو ڈو اٹ، آئی سرچ اینڈ سرچ اینڈ سرچ اینڈ آئی کانٹ انڈرسٹینڈ اٹ ولی. آئی میڈ دی لاسٹ پیمنٹ آن دی ہاؤس ٹوڈے ڈیئر اینڈ دے ول بی نو باڈی ہوم. یعنی وہ یہ کہتی ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، میں تلاش کرتی رہی لیکن میں اس کی وجہ نہ پا سکی، اور یہ جو ہاؤس تھا ہمارا، یہ جو ہمارا گھر تھا، اس کی آخری پیمنٹ میں آج ادا کر چکی ہوں. یعنی اب یہ گھر تو ہمارا ہو گیا ہے لیکن اس میں رہنے کے لیے اب وہ آپ جو ولی لومن ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا. اس کے ساتھ ہی بف جو ہے وہ اپنی ماں کے اٹھنے میں مدد کرتا ہے اور وہ ولی لومن کی قبر سے چلے جاتے ہیں. یہاں پر یہ ڈرامہ اینڈ ہوتا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع دیں. ملتے ہیں جلد انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.